بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ ہمیں یاد کریں۔ آج ہمیں کوئی آج کل کے جو بادشاہ بنے پھرتے ہیں ان میں سے کوئی ہمارا ذکر کر دے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، فلاں نے میرا نام لیا۔ او بھائی ان کی تو حکومت کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب ہیں، کل وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، آج تخت پہ کل تختے پہ لٹ کے کھڑے ہیں۔ تو یہ آج کل کے بادشاہوں کی کیا حیثیت، کیا اوقات اللہ رب العالمین کے سامنے۔ وہ اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، جس کی حکومت کو کوئی زوال نہیں، وہ اللہ میرا آپ کا ذکر فرمائیں تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک اللہ کے ولی نے فرمایا مجھے پتہ لگ جاتا ہے میرا اللہ مجھے کب یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہر وقت اپنی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کو حدیث قدسی اللہ فرما رہے ہیں انا معه اذا ذکرنی، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جب میرا بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں بھی اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، جب میرا بندہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، میں اس سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو اللہ کا ذکر کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کو عقل والا فرمایا جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد۔ اولو الالباب ہیں کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں ہر وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جیسے آج کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت موبائل سے لوگ لگے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بیکار خرافات سے لگے ہیں، خرافات میں مشغول ہیں، لیکن اللہ کے جو پیارے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ اللہ کی بڑی نعمتوں سے، بڑی خیروں سے، دنیا آخرت کی بڑی بڑی نعمتوں سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا فإن له معیشۃ ضنکا، ہم ان کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ دنیا میں تو زندگی تنگ ہو جائے گی، کروڑوں پتی ہوگا لیکن زندگی تنگ ہوگی، پریشان ہوگا۔ ہاں جی کیا فرمایا؟ فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، اور آخرت میں اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، یا اللہ مجھے کیوں اندھا اٹھایا، میں تو ایک آنکھوں والا تھا تو میری آنکھیں کہاں چلی گئیں؟ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا، ہماری آیات تیرے پاس آئیں جن کو تجھے یاد کرنا چاہیے تھا اور میرا ذکر کرنا چاہیے تھا، فنسیتا، تو نے ان کو بھلا کے ہیں جی زندگی گزار دی۔ وكذلك اليوم تنسى، اسی لیے آج ہم بھی تمہیں بھلاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہر وقت اپنی یاد میں مگن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے ایک بزرگ ہیں، بہت پیارے بزرگ، بڑے عظیم بزرگ ہیں جی، مختلف یعنی قیمتی مشورے دیتے رہتے ہیں۔ تو آج انہوں نے بہت ایک قیمتی ایک مشورہ دیا، بہت ہی قیمتی ایک نصیحت فرمائی، جس پر جو ہے نا میں نے الحمدللہ یہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو مختلف اذکار ہیں جی، جیسے تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، اور جو ہے آیت کریمہ ہے، اور مختلف اذکار ہیں، ان اذکار کو ہے جی صبح و شام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایک آدمی صبح و شام کرنے کی ہمت نہیں کر پاتا، فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک بہترین وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح یعنی عصر کے بعد کا وقت ہے، یہ اذکار کے اوقات ہیں۔ اس کو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ لیکن ویسے تو پورا دن اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، ہر گھڑی ہر آن اللہ کا دھیان ہونا چاہیے، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے ہم ہر وقت اللہ کے ذکر سے رطب اللسان ہوں، ہماری ذکر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ دن کے کچھ اوقات میں کچھ اذکار اپنے لیے عادت بنا لیں۔ جیسے الحمدللہ عادت ہے مغرب کی نماز کے فوراً بعد سورہ واقعہ اپنی زبان پہ جاری ہو جاتی ہے، اسی طرح فجر کے بعد سورہ یاسین خود بخود جاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جی مختلف اوقات میں اپنے اذکار کی کوئی تقسیم بنا لیں۔ یعنی فجر سے لے کر مثال کے طور پر آپ اپنی سہولت کے مطابق کوئی بھی ذکر کوئی بھی تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو ایک آئیڈیا دے رہے ہیں، اس میں آپ تبدیلی اپنی چاہت کے مطابق اور اپنی سہولت کے مطابق کر سکتے ہیں۔
جیسے مثال کے طور پر فجر سے لے کر ظہر تک آپ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، ظہر سے لے کر عصر تک درود شریف پڑھ لیں، عصر سے مغرب تک استغفار کر لیں، ہیں جی، اور مغرب سے ہونے تک آپ آیت کریمہ پڑھ لیں. تو اس طرح جو ہے نا یعنی مختلف اذکار مختلف اوقات میں آپ کے تقسیم ہو گئے، تو آپ کو آسانی سے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور ہر وقت اللہ کی محفل میں اللہ تعالیٰ کی محفل میں آپ کی یاد ہونا شروع ہو جائے گی. اور آپ اکیلے میں ہوں، اکیلے میں اللہ کو یاد کریں. اگر کوئی محفل ہے تو محفل میں اللہ کا ذکر ضرور کریں، محفل میں اللہ کی بات ضرور کریں، محفل کا رخ اللہ کی طرف ضرور موڑنے کی کوشش فرمایا کریں. انبیاء کرام علیہ السلام جیسے محفل کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیتے تھے، ہیں جی، مخلوق سے خالق کی طرف موڑ دیتے تھے، دنیا سے آخرت کی طرف موڑتے تھے، اور مال سے نیک اعمال کی طرف موڑ دیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی اکیلے میں ہوں، اکیلے میں اللہ کو یاد کریں، محفل میں ہوں تو محفل میں اللہ کی بات کریں. اور جو ہے اسی طرح جیسے مختلف اوقات میں نے اذکار کا ایک آئیڈیا دیا، اسی طرح مختلف ایام میں ہم اپنے اذکار کو تقسیم کر سکتے ہیں. جیسے جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چاہت ہے، جمعے والے دن کو درود شریف کے لیے مخصوص فرما لیں، ہفتے والے دن کو آپ آیت کریمہ کے لیے مخصوص فرما لیں، اتوار والے دن کو آپ تیسرے کلمے کے لیے مخصوص فرما لیں، ہیں جی، پیر والے دن کو آپ جو ہے کسی اور اسی طرح مختلف اذکار کو مختلف ایام میں آپ تقسیم فرما لیں. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ حضرات کو اس سے یعنی بڑا آپ کو ایک سہولت محسوس ہوگی. اور یہ بہت ہی خوبصورت آئیڈیا ہے. اس میں ہماری ایک چاہت ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں اس ویڈیو کو سن کر کمنٹس میں آپ اپنی رائے ضرور اظہار فرمائیں. ہو سکتا ہے کسی بھائی کے کسی بہن کے دل میں کوئی اس سے بہتر کوئی آئیڈیا ہو، تو اس سے انشاءاللہ باقی سب کا بھلا ہو جائے گا. تو ہم آپ کے منتظر رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر گھڑی ہر آن ہم سب کو اپنا دھیان نصیب فرمائے، اور ہماری زبانیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہیں. اور دوسری بات یہ ہے، جب آپ اللہ کے ذکر کرنے کی عادت بنا لیں گے تو ذاکر اور شاغل آدمی کو اللہ تعالیٰ باقی فرائض اور واجبات اور سنتوں اور دعاؤں سے محروم نہیں فرمائیں گے. جو باقی سنت اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی توفیق آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے. اور دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے وہ کسی نے کہا نا، آج میرا ذکر رہ گیا، آج میری نماز رہ گئی. او بھائی، تیرا ذکر رہ نہیں گیا اور تیری نماز رہ نہیں گئی، اللہ نے تجھے اپنے گھر آنے سے محروم کر دیا، اللہ نے تجھے اپنے گھر سے دھتکار دیا، اللہ نے تیرے سے اپنے ذکر کی توفیق چھین لی. تو یہ جو ہے اللہ نے تجھے محروم کر دیا. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھی محروم ہو، اور ہم سب اللہ کے ذکر اور اللہ کے پیارے نیک اعمال کو ہم اہتمام سے کرنے والے بنیں. جب ذکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کے ذکر کی اور باقی نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ ضرور توفیق عطا فرمائیں گے. اللہ ہمیں کسی کو محروم نہیں فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.